بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ مہنگے مہنگے ڈاکٹروں کو خدا حافظ کہہ دے۔ نماز ظہر کے بعد قرآن کی ایک سورت پڑھ لے، سر سے لے کر پاؤں تک ہر بیماری ختم ہو جائے گی، خوبصورتی، راحت، عزت، دولت حاصل ہوگی۔ محترم ناظرین، اب آپ کو ڈاکٹروں کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر جاتے ہیں تو انہیں خدا حافظ کہہ دیں اور گھر پر ہی خود اپنا علاج آج سے ہی شروع کر دیں۔ نماز ظہر کے بعد یہ سورت پڑھ لیں، سر سے لے کر پاؤں تک آپ کے جسم کی ہر اندرونی بیماری اندرونی بیرونی ختم ہو جائے گی۔ اگر کسی گھر میں کوئی بھی انسان کسی بھی بڑی یا چھوٹی بیماری میں مبتلا ہو، خواہ وہ پرانی ہو یا نئی، اگر کئی علاجوں کے بعد بھی آپ کی وہ بیماری ختم نہ ہوتی، بس آپ نے سورہ مبارکہ پڑھنی ہے۔ انشاءاللہ اللہ رب العالمین کے فضل کرم سے آپ کے تمام اندرونی بیرونی بیماریاں ختم ہو جائے گی۔ اس سورہ مبارکہ پڑھنے کا ہم آپ کو پورا مکمل طریقہ بتائیں گے، جس طریقے سے پڑھنے سے آپ کے تمام روحانی جسمانی بیماریاں اللہ کے فضل سے ختم ہو جائیں گے۔ اگر آپ کے گھر میں کوئی بھی بیمار شخص ہے جس کا علاج کروا کر آپ تھک چکے ہیں، اسے کہیں سے بھی آرام نہیں رہا، نماز ظہر کے بعد قرآن کے سورہ مبارکہ پڑھ کر اس پر پھونک دیں، انشاءاللہ اس کی پرانی بیماری بھی ختم ہو جائے گی، اس کی زندگی میں سکون ہی سکون آ جائے گا۔ یہ بات جانتے ہی قرآن کریم کی ہر حرف میں شفا، تاثیر، ثواب، برکت اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے۔ ایسے تمام لوگ جو دنیاوی طور پر بہت ہی زیادہ ڈپریشن، پریشانی کا شکار ہیں، بیماریوں کے اخراجات کی وجہ سے، خرچوں کی وجہ سے، بے روزگاروں کی وجہ سے وہ لوگ بہت زیادہ ذہنی دباؤ کا شکار ہو چکے ہیں۔ ہر وقت سینے کے اوپر بوجھ سہا رہتا ہے، چھوٹی چھوٹی بات کی ٹینشن، ہر وقت خود کو بے چینی محسوس کرتے ہیں۔ انشاءاللہ آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ جو عمل شیئر کریں گے، اس سے آپ کے تمام تنگ دستیاں، پریشانیاں، مصیبتیں ختم ہو جائیں گے۔ آج کا عمل شروع کرنے سے پہلے ہم آپ کے ساتھ ایک بہت ہی اہم بات شیئر کرنا چاہیں گے، وہ یہ کہ جو بھی عمل ہو، وظیفہ ہو، جو ہم آپ کو بتاتے ہیں، وہ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے ہی ہوتے ہیں۔ یعنی جو وظائف آپ کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے ہی کلمات ہوتے ہیں، اللہ کے ذکر ہوتے ہیں، قرآن کریم کی مبارکباد صورتیں ہوتی ہیں، جن کے وسیلے سے یعنی جن کی طاقت سے اللہ تعالیٰ شفاعت عطا فرما دیتے ہیں۔ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں ان وظیفوں میں کوئی طاقت نہیں، یعنی ان وظیفوں میں کچھ بھی نہیں رکھا۔ خاص ہم ان کو یہ بتانا چاہتے ہیں، سب اللہ تعالیٰ کی بابرکت ذکر ہوتے ہیں۔ یہ ہم اپنی ہی طرف سے نہیں بتاتے، بلکہ یہ اللہ کا ذکر بتاتے ہیں، قرآن کریم کا وظیفہ بتاتے ہیں۔ یہ تو بات آپ خود بھی اچھی طرح سے جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے کلمات میں کتنی فضیلت، طاقت ہے، تو ہمیں یہ کرنا چاہیے۔ ہم ان وظیفوں کو سچے دل سے اللہ پر پورا بھروسہ کر کے ان وظیفوں کو کریں، تاکہ ہمیں ان وظیفوں کے فوائد حاصل ہو سکے۔ آج کا وظیفہ بھی آپ نے پورے دل سے کرنا ہے، پورے یقین سے اللہ کے ذات پر بھروسہ رکھتے ہوئے کرنا ہے۔ توکل عربی زبان کا ایک لفظ ہے جس کے معنی سپرد کرنے کے ہیں۔ حضرت غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے توکل کی تعریف بیان فرمائی ہے۔ توکل یہ کہ دل کا اعتماد صرف اس ذات پر ہو جو کہ کارساز حقیقی ہے۔ اسی طرح انسان میں اللہ پر توکل یہ ہے، متوکل کو معلوم ہو کہ اس کے رزاق، تمام معاملات کا کفیل صرف وہی ہے، صرف اسی کے طرف مائل ہو، غیر کے سہارے کا محتاج نہ ہو۔ علامہ ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، توکل نام ہے دنیا آخرت کی مصلحتوں کے اصول، مضرتوں کے دفع میں اللہ تعالیٰ پر صدقی اعتماد کا، یعنی انسان اللہ تعالیٰ کے بھروسے پر اپنی محنت کو، کوشش کے نتائج، واقعات کے فیصلے کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دے، اسباب علل کے سپرد اس کے سامنے سے اٹھ جائے، براہ راست ہر چیز اللہ تعالیٰ کے قبضے قدرت میں نظر آئے، بظاہر اسباب و علل گناہ موافق ہو، مگر یہ غیر متوزل یقین پیدا ہو یا ناموافق حالات ہمارے کام میں ذرا برابر بھی مؤثر نہیں ہو سکتے، بلکہ اصلی قوت قدرت عالم اسباب سے ماہ راست کے ہاتھ میں ہے۔ متوکل انسان تو ہم پرست نہیں ہو سکتے، کیونکہ ہم پرستی بے چینی کو زندگی گزارتے ہیں۔
متوکل انسان کامیابی پر اپنی تدبیر پر اتارتے ہوئے غرور تکبر کے راہ اختیار نہیں کرتا، بلکہ اپنے مالک حقیقی کے بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جاتا ہے۔ اگر نتیجہ اچھا نہ بھی نکلے تب بھی اس میں اپنے خالق رب ذوالجلال کی حکمت مصلحت پر معاشیت سمجھتا ہے، مایوس نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنے والا انسان اس بات کو یقینی طور پر سمجھا ہے، اسباب اختیار کرنے کے بعد بھی موثر بذات صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ توکل مسلمان کی کامیابی کا اصل راز ہے۔ سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو تمام امور میں مشاورتوں کرنے کے حکم دیتے ہوئے اپنے ہی ذات کریمہ پر بھروسہ توکل کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ ترجمہ: کام یا لڑائی میں ان سے مشورہ لے لو، پھر جب پکارا ارادہ کرو تو پکا ارادہ کر لو تو اللہ پر بھروسہ رکھو، بے شک اللہ تعالیٰ توکل اختیار کرنے والوں سے پیار کرتا ہے۔ اگر اللہ تمہارے مددگار ہو تو کوئی تم پر غالب نہیں آ سکے گا، اگر وہ تم کو چھوڑ دے تو پھر کون ہے جو اس کے بعد تمہاری مدد کر سکے؟ اللہ ہی پر چاہے ایمان والے بھروسہ رکھے۔ آیت مبارکہ میں توکل کی اہمیت حقیقت کو بیان کیا گیا۔ توکل بے دست و پائی ترک عمل کو نہیں کہتے، بلکہ پورے عزم و ارادہ اور مستعدی سے کام کو انجام دینے کے ساتھ اثر نتیجے کو اللہ تعالیٰ کے بھروسے پر چھوڑ دینے کا نام ہے۔ یعنی تمام اسباب امور اختیار کرنے کے بعد بھی اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہے تو فتح و ظفر تمہارا مقدر نہیں بن سکتی۔ اس لیے مرد مومن کو یہی حکم ہے، توکل بھروسہ صرف اور صرف اپنے خدا پر رکھے۔ ایک اور مقام پر ارشاد ہوتا ہے، اگر اہل کفار صلح کے طرف جھکے تو تم بھی صلح کے لیے تیار ہو جاؤ، مصلحت کر لو، اور یہ خیال نہ کرنا کہیں بدعہد اہل کفار کہے تمہیں دھوکہ نہ دے، بلکہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھو، ان کے فریب کا دعو ہرگز کامیاب نہ ہوگا۔ ترجمہ: اگر وہ صلح کے لیے جھکے تو بھی جھک جاؤ، اللہ پر بھروسہ رکھو، بے شک وہ سننے والا جاننے والا ہے، اور اگر وہ تجھے دھوکہ دینا چاہے تو کچھ پرواہ نہیں، تجھے اللہ ہی کافی ہے، اسی نے اپنے اور مسلمان کی نصرت سے تیری تائید فرمائی۔ دین اسلام کی تبلیغ و اشاعت میں آنے والے مصائب مشکلات میں بھی اللہ کے بھروسے پر کام کرنے کی ہدایت دی گئی۔ وہ ایسی طاقت ہے جسے زوال نہیں، وہ ایسی ہستی ہے جس کو فنا نہیں، چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ ترجمہ: اور میں نے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم تجھے خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ کہہ دیجئے میں تم سے اس کے سوا اپنے کام کی مزدوری نہیں مانگتا، جو چاہے اپنے پروردگار کا راستہ قبول کرے اور اس زندہ رہنے والے پر بھروسہ کر جس کو موت نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسلمہ امہ کو ہر قسم کی مصائب و آلام، مشکلات، تکالیف میں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ اختیار کرنے کے بار بار تاکید کی گئی۔ اسی طرح پہلے انبیاء علیہ السلام کو بھی توکل علی اللہ اختیار کرنے کا تعلیم دی گئی۔ خود انبیاء علیہ السلام کی زبانوں سے عملاً اس تعلیم کا اعلان ہوتا رہا۔ حضرت سیدنا نوح علیہ السلام جب تنہا سال تک اللہ کے بھروسے پر تبلیغ اسلام فرماتے ہیں، چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ ترجمہ: اے پیغمبر اسلام، ان کو نوح علیہ السلام کا حال سنائیں جب اس نے اپنے قوم سے کہا، اے میرے قوم کے لوگوں، اے میرے تمہارے درمیان رہنا اللہ کے آیتوں کے ساتھ میرا نصیحت کرنا تم پر شاق گزرتا ہے۔ اللہ پر میں نے بھروسہ کر لیا تو تم اپنی تدبیر کو اپنے شریکوں کو خوب مضبوط کر لو، پھر تم پر تمہاری تدبیر چھپی نہ رہے، پھر اس کو مجھ پر پورا کر لو، مجھے مہلت نہ دو۔ سورہ یونس۔ غور کیجئے، حضرت سیدنا نوح علیہ السلام دشمنوں کے ہر قسم کے مکر و فریب، سازش، لڑائی جھگڑے کے مقابلے میں استقبال عزمیت کے ساتھ اللہ پر توکل اعتماد کا اظہار کیا، کس پیغمبر شان سے فرما رہے ہیں۔ اسی طرح حضرت سیدنا ہود علیہ السلام، جبکہ ان قوم اپنے دویتوں کے قہر غضب سے ڈراتی ہے تو وہ جواب میں فرماتے ہیں، میں اللہ کی گواہی بناتا ہوں، تم بھی گواہ رہو، میں ان دیوتوں سے بیزار ہوں جن کو تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہو، پھر تم سب مل کر میرے ساتھ
دعو کر لو، پھر مجھے مہلت نہ دو۔ میں نے اللہ پر میں پروردگار تمہارے پروردگار سے بھروسہ کر لیا۔ جو بھی اسباب مہیا ہو انہیں اس یقین کے ساتھ اختیار کرنا چاہیے۔ کرنے والی ذات صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ چنانچہ حضرت ایوب علیہ السلام جب اپنے طویل بیماری کے بعد اللہ تعالیٰ سے شفا یابی کے لیے دعا فرمائے، اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو حکم دیا وہ اپنے پیر کو زمین پر مارے۔ اب غور کرنے کی بات ہے، کیا یہ ایک شخص کا زمین پر پیر مارنا اس کی 20 سال کی بیماری کی شفا یابی کا علاج ہے؟ نہیں، لیکن انہوں نے اللہ کے حکم سے ایک کمزور سبب اختیار کیا، جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے ان کی زمین پر پیر مارنے سے پانی کا ایسا چشمہ جاری کر دیا جس سے غسل کرنے پر حضرت ایوب علیہ السلام کی 20 سال کی بدن کی متعدد بیماریاں ختم ہو گئیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے اس واقعے سے ہمیں متعدد سبق ملے۔ 2 اہم سبق یہ ہیں۔ پہلے سبق یہ ہے، اللہ تعالیٰ اپنے ارادے سے بھی حضرت ایوب علیہ السلام کو شفا دے سکتے تھے، مگر دنیا کے دارالاسباب ہونے کی وجہ سے حضرت ایوب علیہ السلام کو حکم دیا وہ کچھ حرکت کریں، یعنی کم از کم اپنے پیر کو زمین پر ماریں۔ دوسرا سبق یہ ہے، جو بھی اسباب مہیا ہو ان کو اس یقین کے ساتھ اختیار کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت حکم سے کمزور اسباب کے باوجود کسی بڑی سے بڑی چیز کا بھی وجود ہو سکتا ہے۔ ایک بدھ اونٹ پر سوار ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا۔ عرض کیا، رسول اللہ، میں اونٹ کو یوں ہی چھوڑ کر اللہ پر توکل کروں تو میرا اونٹ مجھ کو مل جائے گا یا اس کو باندھ کر؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کو باندھ کر خدا پر توکل کرو۔ ہجرت کرتے وقت جبکہ مکہ سے نکل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے ساتھ غار سور میں پناہ لی۔ مشرکین مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعقب میں نشان قدم کو دیکھتے ہوئے ٹھیک غار کے پاس پہنچ گئے۔ چنانچہ حضرت ابوبکر نے عرض کیا، رسول اللہ، دشمن اس قدر قریب ہے، اگر ذرا نیچے جھک کر اپنے پاؤں کی طرف دیکھیں تو ہم پر نظر پڑ جائے گی۔ لیکن حضور نے ارشاد فرمایا، ان 2 کو کیا غم ہے جس کے ساتھ تیسرا اللہ ہو۔ اس آیت نمبر 40 میں فرمایا ترجمہ، جب آپ نے اپنے دوست حضرت ابوبکر صدیق سے فرما رہے تھے، غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے، توکل کی تعلیم مسلمانوں کی اس لیے دی گئی وہ بے جاں پریشان نہ ہو، انہیں اضطراب الحق نہ ہو، کیونکہ بندے کی زندگی میں بھی ایسے بہت سے مقامات آتے ہیں جہاں وہ مجبور ہوتا ہے، لہٰذا مجبوری کے حالت میں وہ بے چین نہ ہو بلکہ اللہ کی طرف اپنے معاملے کو سپرد کر دے۔ الہی پر راضی رہ کر اللہ ہی کو اپنا وکیل دستگیر جاننا چاہے۔ مصیبت کے ماروں کو سکون دینا والا، غم نصیبوں کو راحت بخشنے والا، اسی پر ہمارا توکل ہونا چاہیے۔ انشاءاللہ اس وظیفے کی برکت سے آپ کی تمام بیماریاں ختم ہو جائیں گے، آپ ڈاکٹروں کی دواؤں سے محفوظ رہیں گے، آپ ڈاکٹروں کے خرچے سے بچ جائیں گے، آپ ڈاکٹروں کی دوائیوں کے خرچے سے محفوظ رہیں گے اور آپ جلد صحت یاب ہو جائیں گے۔ اگر ایسا ہو جائے تو آپ ہمیں بتائیں، اس سے بڑی خوشخبری کی بات کیا ہو سکتی ہے؟ جو انسان عرصے سے یعنی کئی سالوں سے بیماریوں کا شکار ہوتا ہے، اس کی زندگی میں ایک ہی تمنا ہوتی ہے، اب سکون کیسے حاصل ہو، اسے کیسے بیماریوں سے نجات مل جائے، اسے شفا ہو جائے۔ تو میرے آپ سب سے گزارش ہے، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو قرآن کریم کی جو سورت مبارکہ آپ کو بتانے جا رہے ہیں، اس کو سچے دل کا کامل یقین کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے۔ آپ یہ بھی جان لیجئے وہ کون سی سورت ہے جس کو پڑھنے سے ہر بیماری سے شفا حاصل ہوتی ہے، تو سورت رحمان ہے۔ یقیناً سورت رحمان کا نام سن کر آپ یہی سوچ رہے ہوں گے، سورہ رحمان کی تلاوت تو ہم روزانہ سنتے بھی ہیں، سورہ رحمان کی تلاوت ہم روزانہ کرتے بھی ہیں، لیکن ہم پھر بھی شفا حاصل نہیں ہوتی۔ تو آج کا جو طریقہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، اس طریقے کے ساتھ آپ نے سورہ رحمان کی روزانہ تلاوت کرنی ہے، انشاءاللہ آپ کو ضرور شفا حاصل ہوگی۔ ناظرین، جب ڈاکٹروں کوئی دوائی آپ کو دیتا ہے تو اس کا پورا طریقہ بھی آپ کو بتاتا ہے، آپ نے دوائی اس طریقے کے ساتھ استعمال کرنی ہے، لیکن اگر آپ ڈاکٹر کے طریقے کے خلاف جائے، دوا کو اپنے طریقے سے استعمال کرے تو ہو سکتا ہے آپ کو اس کا اثر دکھائی نہ دے، یعنی اس کا فائدہ حاصل نہ ہو۔ اسی طرح جو طریقہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، سورہ رحمان کا، آپ نے اسی طریقے سے سورت کو رحمان کی تلاوت کرنی ہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور شفاعت عطا فرمائے گا، آپ کی تمام اندرونی بیرونی بیماریوں کو
خاتمہ ہو جائے گا۔ کوئی ذہنی الجھن ہو یا پھر کوئی قلبی بے چینی، کوئی بھی جادو ہو، پھر آصف کا سایہ، اس سورہ مبارکہ پڑھنے کے بعد آپ کی تمام مصیبتیں پریشانیاں ختم ہو جائیں گے۔ ناظرین، یاد رہے رحمان اللہ تعالیٰ کی بہت سی خاص صفت مبارک ہے، اس کو آپ نے کس طرح سے پڑھنا ہے وہ بھی سن لیجئے۔ سب سے پہلے آپ نے باوضو ہو کر ظہر کی نماز ادا کر لینی ہے، لیکن اگر نماز کسی وجہ سے ادا نہ کر سکے، آپ نے باوضو ہو کر 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے۔ درود پاک آپ کو کون سا بھی پڑھ سکتے ہیں جو آپ کو آسانی ہو، تو ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی پڑھ لیں تاکہ ثواب ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے ایک چھوٹی سی تسبیح پڑھنی ہے، وہ ہے حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ اس کو آپ نے 33 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد سورہ رحمان پڑھنی ہے، سورہ رحمان کی تلاوت کرنی ہے۔ یاد رہے سورہ رحمان کے 3 رکوع ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے سورہ رحمان کی تلاوت شروع کی، جب پہلے رکوع پر پہنچا تو 27 مرتبہ آپ لوگوں نے یا رحمان یا رحمان یا رحمان پڑھنا ہے۔ اس کے بعد جب پھر دوسرے رکوع پر پہنچے تو پھر 27 مرتبہ یا رحمان پڑھنا ہے۔ جب تیسرے رکوع پر پہنچے تو دوبارہ سے 27 مرتبہ یا رحمان پڑھ لیں۔ جب یہ عمل پورا ہو جائے تو آپ نے سامنے ایک پانی کا گلاس ضرور رکھ لیں، چاہے وہ آپ پہلے سے ہی رکھ لیں۔ یہ عمل پورا کرنے کے بعد آپ نے 3 مرتبہ وہی درود پاک پڑھنا ہے جو وظیفہ شروع کرنے سے پہلے پڑھا تھا۔ عمل مکمل کرنے کے بعد اس پانی پر پھونک مار لیں اور اسے پی لینا۔ اگر آپ خود بھی بیمار میں مبتلا نہیں تو آپ نے اس مریض کو وہ پانی پلانا جو بیماری مبتلا ہے۔ جب بھی آپ ہر رکوع پر پہنچے تو 27 مرتبہ یا رحمان لازمی پڑھ لیں۔ جب عمل پورا ہو جائے تو پانی پر دم کر کے خود بھی پی لیں، اور اگر کوئی مریض ہے اس کو بھی پلا دیں۔ ایک دن اس عمل کریں، یقین جانیں جب دوسرے دن آپ اس عمل کی نیت کو کریں تو مریض کی طبیعت بہتر ہوگی۔ سورہ رحمان میں اتنی طاقت ہے، اگر مریض ہسپتال میں بھی پڑا ہو تو اس عمل سے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو شفا عطا فرمائے گا۔ لیکن یاد رکھیں اس عمل کے لیے پاکیزگی طہارت شرط ہے، یعنی جو بندہ بھی عمل کر رہا ہے وہ مکمل طور پر پاک صاف ہو، یعنی اس نے جو لباس پہنا ہے وہ پاک صاف ہو، خود اچھی طرح سے باوضو ہو کر یہ عمل کرے۔ جس جگہ پر بیٹھ کر سورہ رحمان کا عمل کر رہا ہے وہ بھی پاک صاف ہونا ضروری ہے۔ اللہ پاک کا کلام کو جس قدر پاکیزگی، صفائی ستھرائی، خشوع خضوع کے ساتھ پڑھیں گے فائدہ اتنا جلدی ہوگا۔ یقین کامل، اللہ پر بھروسہ ضرور، انشاءاللہ آپ کے تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گے، آپ کی پرانی سے پرانی بیماری بھی ختم ہو جائے گی۔ ناظرین، گزارش اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ باکس میں لکھ کر ضرور شیئر کریں۔ جزاک اللہ خیرہ۔